حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی مدینہ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے کہ پہلے دن میں جب میں حضرت امام مالک بن انس کی خدمت پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے میرا نام پوچھا، پھر فرمایا اللہ اللہ، اے یحییٰ علم دین سیکھنے کی خوب کوشش کرو، تمہاری ترغیب کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ واقعہ ہم سب کی ترغیب کے لیے ہے۔ کیا شاندار واقعہ انہوں نے نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو، نئے آنے والے طالب علم کو سنایا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے آیا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا اور دوران طالب علمی ہی اسے موت آ گئی۔ میں نے اس نوجوان کے جنازے جیسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کا کوئی عالم، کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو اس کے جنازے پر نہ آیا۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر حضرت ربیعہ، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید، حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یعنی ان سب علماء نے مل کر اس طالب علم دین کو قبر میں اتارا۔ جنازہ بھی اتنے لوگوں نے پڑھا، بڑے بڑے علماء بھی آئے، اور ان بڑے بڑے علماء فقہاء نے اپنے ہاتھوں سے اس طالب علم دین کو قبر میں اتارا۔ اس خوش نصیب طالب علم کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، سبز امامہ سر پر سجایا ہے، اور ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے جب یہ مقام، یہ مرتبہ دیکھا تو پوچھا کہ اے نوجوان، یہ مقام تجھے کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو نوجوان کہتا ہے مجھے میرے علم دین نے یہاں تک پہنچایا۔ علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا، اللہ پاک نے ہر باب کے بدلے میں مجھے جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا۔ بس علم دین کی برکت سے مجھے درجات ملتے گئے۔ اگرچہ میں طالب علم تھا، مگر میرے مولا نے اپنے فضل و کرم سے علماء کے درجے تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے انبیاء کرام کے وارثوں کے درجات بلند کرو۔ بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے، جو بھی عالم دین یا طالب علم دین ہو، ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا۔ وہ خوش نصیب طالب علم بولا میں بھی طالب علم دین تھا، بس اللہ پاک نے مجھے بلند درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 درجات کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک درجہ تو وہ تھا کہ جہاں سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دوسرا درجہ وہ جہاں صحابہ کرام علیہ الرضوان اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ ان 2 درجات کے بعد علماء کرام اور طلباء علم دین کا درجہ ہے۔ طالب علم دین نے اللہ کریم کی مزید عنایات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کہتے ہیں جب میں علماء کرام والے درجے میں پہنچا تو وہاں موجود علماء کرام نے میرا اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ علماء، یہ میری جنت ہے، یہ میں نے تمہیں عطا کی، یہ میری رضا ہے، بے شک میں تم سے راضی ہوا، میں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور جس کی تم شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، خاص طور پہ وہ اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ طالب علم دین ہیں، علم دین یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، اور اس قدر فضائل ہیں۔ اور یہ جو فضائل آپ نے سنے نا، حضرت علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایمان افروز واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ فضائل ان کے لیے ہیں جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں اور اپنے علم پر عمل بھی کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں عالم باعمل بنا دے، علم سیکھنے کا شوق بھی عطا فرمائے، اور سیکھ لیں تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید پہ کیا فرماتا ہے؟ علماء کرام سبحان اللہ، آج ہمیں بعض اوقات قدر نہیں ہوتی ہے، مگر عالم دین کی جو فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ان کے ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی دوری ہوگی، 500 سال کا ڈسٹنس ہوگا۔ یہ علماء کرام کا مقام
انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر کیوں نہ ہم اپنے اندر بھی شوق پیدا کریں کہ ہم علماء یا تو خود عالم دین بن جائیں، یا اپنے بچوں کو علماء بنائیں، یا اپنی دوستی، اپنا رابطہ، اپنی بیٹھک جو ہے وہ علماء کرام کے ساتھ رکھیں، ان سے علم دین حاصل کرتے رہیں، ان سے سوالات کرتے رہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت مولانا نقی علی خان جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی ہیں، کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، العلم باب اللہ الاقرب۔ آپ کہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں علم اللہ پاک کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین دروازہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے نا، the nearest door، قریب ترین دروازہ جو ہے وہ علم ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جہالت تمہارے اور اللہ پاک کے درمیان سب سے بڑا حجاب یعنی پردہ ہے۔ اللہ کے قریب ہونا ہے تو علم سیکھنا ہے، علم والوں کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ اچھا، ایک حدیث ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر۔ سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور طالب علم دین کے لیے ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ اگر طالب علم دین اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، علم سیکھتا ہے، دینی کتابیں پڑھتا ہے، قرآنی آیات یا حدیثیں یاد کر رہا ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیسی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کیا پورے 24 گھنٹے میں ہمارا کوئی شیڈول ہے ایسا کہ یار یہ والا آدھا گھنٹہ میں بھی طالب علم دین بن جاتا ہوں، میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں بھی حدیث سیکھ رہا ہوتا ہوں، میں بھی کچھ یاد کر رہا ہوتا ہوں، میں بھی کچھ مسائل۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ کسی مدرسے میں ہی داخلہ لے۔ اچھی بات تو یہی ہے کہ باقاعدہ جامعۃ المدینہ میں کسی درس نظامی کے عاشقان رسول کے ادارے میں داخلہ لے کر پورا علم حاصل کرے، لیکن اگر ایسا نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو روٹین ایسی ہونا کہ میرا یہ والا وقت فقط طلب علم میں صرف ہو رہا ہے، یہ ٹائم میں علم دین سیکھ رہا ہوں۔ اتنے فضائل، آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ قرآن و حدیث میں اگر صرف فضائل عالم دین اور طلباء کے فضائل ہی سنتے جائیں تو نہ جانے کتنے دن ہمیں درکار ہو جائیں۔ جب اتنے فضائل ہیں تو اس کیٹیگری میں ہم شامل ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو بعض اوقات مس انٹرپریٹیٹ کی جاتی ہے کہ بھائی علم سیکھنا تو بڑا ضروری ہے، چاہے چین تک جانا پڑے۔ ہم نے اسکول کالجز کی بھی دیواروں پر یہ لکھا ہوا دیکھا۔ تو آج تھوڑا سا میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں، سمجھ لیجئے کہ کون سا علم سیکھنا ضروری ہے جس کے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ یاد رکھیے امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری علم دین مراد ہے۔ جو دینی علم ہے نا یہ مراد ہے، لہذا سب سے پہلے ہمیں اسلامی عقائد کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز کے فرائض، شرائط اور وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں، مفسدات، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ پھر رمضان المبارک کی اگر تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہیں اس کو روزوں کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر زکوٰۃ کے ضروری مسائل کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اس طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے، تجارت کرنا چاہے تو تجارت کے، خریداری کرنا چاہے تو خریداری کے، نوکری کرنا چاہے تو نوکر کے لیے اجارے کے مسائل، جس کو نوکر رکھنا ہے اس کو بھی اجارے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ غرض ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جو سیکھنا ضروری ہے۔ جو نہیں سیکھتا اور دیگر کاموں میں مصروف رہتا ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے، مگر آج ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ فرض علوم مجھے سیکھنا ضروری ہے۔ بلکہ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول کو کہ آج سے کچھ برسوں پہلے لفظ فرض علوم ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ فرض علوم بھی کوئی علوم ہے۔ یہ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والے بار بار اپنے بیانات میں، بلکہ پھر تو فرض علوم کورس کروائے گئے۔ اب تو ماشاءاللہ فرض علوم کے متعلق کتابیں لکھ کر دے دی گئیں کہ کم از کم یہ کتاب پوری پڑھ لیں، آپ کے ذمے جو فرض علوم ہے امید ہے کہ بہت سارے آپ کے یہاں سے مل جائیں گے۔ لیکن اس کا شوق ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں توجہ ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر ایک کے لیے حلال و حرام کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ اچھا، پھر کچھ مسائل وہ ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، باطنی معاملات ہیں، یعنی باطنی فرائض، مثلا عاجزی، اخلاص، توکل، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سیکھنا ہوگا۔ پھر باطنی گناہ ہیں،
تکब्बुर है, रियाकारी है, बदगुमानी है, बुग़्ज़ व कीना है, इनसे कैसे बचना है, इसका इल्म सीखना ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी बड़ी इसकी तफसील है कि वो उलूम, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ठीक है मैंने दरस निज़ामी में दाखिला नहीं लिया, मैं आलिम दीन बनने नहीं जा रहा, लेकिन एटलीस्ट जिन उलूम का भी मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये हर मुसलमान पर सीखना फ़र्ज़ है। इसके लिए हमने कितनी कोशिश की, हालांकि इसको नहीं सीखेंगे तो कहीं गुनाहगार ना हो। अच्छा, नॉर्मली हमारी लाइफ कैसे गुजर रही है? स्कूल में जाना ही जाना है, कॉलेज में जाना है, फिर यूनिवर्सिटी में जाना है, बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करनी है। तो आज थोड़ा सा गौर से समझ लीजिए कि दुनियावी उलूम सीखने की कहाँ तक इजाज़त है। हम दावत इस्लामी वाले दुनियावी उलूम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज पहले ये समझ लें कि हमारी शरीयत हमें कहाँ तक इजाज़त देती है, कौन कौन से उलूम हम दुनियावी तौर पर सीख सकते हैं और किस उलूम को हम नहीं सीख सकते। अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि बेशक दुनियावी इल्म सीखने के लिए दुनियावी तौर पर फ़ायदे भी हैं और दुनियावी इल्म सीखने को मुतलकन नाजायज़ भी नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता दुनियावी इल्म सीखने की कुछ शराइत है, इन्हें पूरा करना ज़रूरी है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, वो उलूम जिनमें कुफ्रियात की तालीम हो उनका पढ़ना हराम है। हाँ, जायज़ उलूम जिसमें इस्लामी अकायद और तालीमात के ख़िलाफ़ बातें ना हो, वो उलूम जायज़, नौकरी के लिए सीखना भी जायज़ है, क्योंकि कुछ उलूम सीखते हैं तो कई जगहों पर जॉब मिलती है। फरमाया जबकि इसमें ऐसा मशगूल ना हो जाए कि दीन का इल्म ना सीख पाए। बड़ा अहम जुमला कहने जा रहा हूँ, वो दुनियावी तालीम जो फ़र्ज़ इल्म दीन सीखने से बाज रखे वो हराम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दुनियावी तालीम पढ़नी भी है, जायज़ तालीम पढ़नी भी है, उससे पहले आपको जो फ़र्ज़ उलूम है वो सीखना ज़रूरी है। इल्म दीन की बुनियादी बातें सीखे, फिर तो दुनियावी उलूम की तरफ जाए। स्कूल तो फिर ट्यूशन, तो फिर कॉलेज, तो यूनिवर्सिटी, तो जनाब उसके कोर्सेज, ट्यूशन सेंटर, सबके लिए टाइम है। अगर इतनी बड़ी डिग्री होल्डर वाले से पूछो कि भाई नमाज के मसाइल पता है, तो वो भी नहीं पता होते, बेसिक्स ऑफ इस्लाम नहीं पता होते। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इल्म दीन से इतना दूर रहना ये अच्छा नहीं है। और फिर सुभान अल्लाह, जो तालिब इल्म दीन बन जाता है, जो फिर आगे जाके आलिम दीन बन जाता है, क्या फजाइल है उसके। सुनिए, हजरत कसीर बिन कैस रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मैं दमिश्क की मस्जिद में सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर था। उस वक्त आपके पास एक शख्स आया, उसने अर्ज की, ए अबू दरदा, मुझे मालूम है कि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस बयान करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अबू दरदा से वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप एक हदीस बयान करते हैं, मैं मदीना मुनव्वरा से दमिश्क यानी मदीना मुनव्वरा से सीरिया का ट्रैवल करके वो हदीस सुनने के लिए आया। हज़रत अबू दरदा ने कहा कि तुम तिजारत के लिए नहीं आए? फरमाया नहीं, तिजारत के अलावा तुम्हारा दमिश्क में कोई और काम होगा? हुजूर, मेरा कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ वो हदीस सुनने आपके पास आया हूं जो आप बयान करते हैं। मदीना मुनव्वरा से यहां का सफर सिर्फ इसीलिए किया। सुभान अल्लाह। अब सुनो, जो हजरत अबू दरदा ने हदीस सुनाई ना, वो हदीस इतनी कमाल की है, जो सुनने आए थे उनकी तो समझने के मारे नियारे हो गए। और हमें भी कितनी प्यारी हदीस सुनने को अब मिल रही है। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना, जो इल्म दीन के लिए किसी रास्ते पर चले, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। बेशक फरिश्ते तालिब इल्म दीन से खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। बेशक जमीन व आसमान की तमाम मखलूक, यहाँ तक कि पानी में मछलियाँ भी तालिब इल्म दीन के लिए दुआए मगफिरत करती हैं। बेशक आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी ही है जैसी 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर। बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। बेशक अंबिया किराम विरसे में दिरहमो दीनार यानी दुनिया की दौलत नहीं छोड़ते। अंबिया किराम तो विरसे में सिर्फ इल्म छोड़ते हैं। बस जिसने इल्म दीन हासिल किया उसने बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। आए हाय, कितनी फज़ाइल। अल्लाह करे कि आज का ये इज्तिमा हम सबके दिलों में ऐसी इल्म दीन की शमा को रोशन कर दे, ऐसा शौक़ इल्म दीन पैदा हो जाए कि हम भी कमर बस्ता हो जाएं कि भाई अब तो मैंने भी आलिम दीन बनना है। इतने फज़ाइल कुरान और हदीस में मौजूद हैं और जन्नत में इतना मर्तबा नसीब होगा तो मैं क्यों महरूम रह जाऊं। हम दुनिया में किसी की बड़ी कोठी देखकर, बड़ा बंगला देखकर, बड़ी गाड़ी देखकर का बाज़ औक़ात मुतासिर हो जाते हैं कि यार देखो इसने नई फैक्ट्री खोल ली, नया घर ले लिया, अरे जनाब ये कितनी बड़ी गाड़ी में जा रहा है,
ہے کبھی کسی عالم دین کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں ہوتا یار عمر تو ہم دونوں کی بھی ایک جیسی ہے, یہ عالم دین بن گیا, یہ اتنی چھوٹی عمر میں مفتی صاحب بن گئے, تو ہم کیوں کسی دنیا والے کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا. ارے دیکھنا ہے تو علماء کو دیکھو نا, مفتیان کرام کو دیکھو, اور اپنے اندر یہ شوق پیدا کرو کہ میں بھی مطالعہ کر کے, میں بھی کوشش کر کے اس درجے تک پہنچ سکتا ہوں جس کے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں. اور علم دین سیکھنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے عمر کی. جناب 5-4 سال کا بچہ بھی ماشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اور ہم نے دیکھا 70 سال کے اسلامی بھائی بھی علم دین حاصل کر رہے ہیں. مجھے یاد آیا کچھ عرصہ پہلے ہمارے یو کے میں ماشاءاللہ بریڈ فورڈ کے اندر بھی جامعہ ہے, برمنگھم کے اندر بھی جامعہ ہے. اب تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یو کے میں 20 کے قریب دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں, اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں. لیکن ایک ایسے اسلامی بھائی جنہوں نے ایسا کمال کیا کہ وہ غیر مسلموں کے پریچر تھے, پادری جس کو کہتے ہیں, اور وہ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلایا کرتے تھے. جب میری ان سے بعد میں ملاقات انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پرانے مذہب کو پھیلانے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کو سفر کر چکا ہوں, وہ افریقہ بھی جا چکے تھے, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی انفرادی کوشش سے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے, 65-66 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, اور پھر 67 ایئرز کی عمر میں انہوں نے درس نظامی کے لیے داخلہ لیا. 67 سال کی عمر میں یو کے اندر درس نظامی کے لیے داخلہ لیا, انہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا. اللہ کی رحمت سے پھر ماشاءاللہ وہ کئی غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے, اور پھر پچھلے سالوں میں اب ان کا وصال بھی ہو گیا. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. لیکن دیکھیں ان کے نصیب میں کیسا پلٹاؤ لکھا تھا, ہیں کفر کی وادیوں سے نکلے اور عالم دین بن کر دنیا سے گئے. ہم اس مسلمان پیدا ہوئے ہیں, ہمارے پاس تو گلی گلی میں مدارس موجود ہیں, علماء موجود ہیں, ہم نے کتنا علم دین سیکھا. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دیار کفر کے اندر بھی جس کو اللہ نے نوازنا تھا وہ عالم دین بن گیا, اور ہم علماء کے آس پاس رہنے والے ہم نے کتنا علم دین سیکھا. تو اللہ کرے کہ ہم اب اس بات کی نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اب ہم بھی طلباء علم دین کے ساتھ رہیں گے, ہم بھی علماء کرام کی برکتیں لوٹیں گے.